السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا تھا کہ جو لوگ رچرڈ گرینل کو ہلکا لے رہے ہیں، یہ جو امریکہ سے آنے والے پریشر کو ہلکا لے رہے ہیں، یہ اسی قسم کی خوش گمانی میں مبتلا ہیں جس خوش گمانی میں نون لیگ 8 فروری 2024 سے پہلے مبتلا تھی۔ یعنی جب یہ کہتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو گئی ہے، ہم الیکشنز نہیں ہار سکتے، پچھلے چند گھنٹوں میں آنے والے پریشر کی شدت سے ان تمام لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گل ود گئی ہے۔ امریکہ نے اسلام آباد میں پہلا بڑا شکار کیا ہے، اسلام آباد سے پہلے طاقتور شخص کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اب سے چند گھنٹوں پہلے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان نون لیگیوں کے بارے میں بالکل درست کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ یعنی رچرڈ گرینل نے آج سے 10 دن پہلے جب ٹویٹس کرنا شروع کیے تو نون لیگی اس خوش گمانی میں مبتلا رہے کہ یہ رچرڈ گرینل کا اوریجنل اکاؤنٹ نہیں ہے۔ کہا گیا یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جو رچرڈ گرینل کا نام استعمال کر کے اکاؤنٹ بنا کے اس قسم کی ٹویٹ کر رہا ہے۔ جب رچرڈ گرینل نے امریکن ٹی وی کو انٹرویو دینا شروع کر دی، تمام تر چیزیں ثابت ہو گئیں کہ یہ واقعی رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ ہے، یہ اس شخص کا اکاؤنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انتہائی قریبی آدمی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا دی ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ رچرڈ گرینل کون سا پاکستان کا خصوصی ریپریزنٹیٹیو مقرر ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس کو وینزویلا اور نارتھ کوریا کے لیے منتخب کیا، تو وہ پاکستان کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتا ہے؟ پھر کہا گیا کہ امریکہ سے آنے والے پریشر کو تو بالکل ہلکا لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا تھا کہ اس ٹائم جو کچھ نظر آ رہا ہے صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج وائٹ ہاؤس کی جانب سے جس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، آج جو امریکہ نے اسلام آباد میں اپنا پہلا شکار کیا ہے، اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا، بلکہ سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے ٹھیک 4 دن پہلے رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یو ایس ایمبیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ یو ایس ایمبیسی کو یو ایس ایڈ کے ذریعے جتنے بھی پاکستان میں پروگرامز چل رہے ہیں ان کی تفصیلات وائٹ ہاؤس کو دینی چاہیے۔ اس سے پہلے تقریباً 60 کانگریس مین نے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا جس میں عمران خان کی رہائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی گئی، اور ان 60 کے 60 کانگریس مین نے جو بائیڈن کو یہ شکایت لگائی تھی کہ جو پاکستان میں امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ بھی اس پورے رجیم میں انوالو ہے، یعنی وہ اسی طریقے کا کردار ادا کر رہی ہے جس طریقے کا کردار پاکستان کے طاقتور ادارے اس ایمبیسی کو ادا کرنے کا کہتے ہیں۔ یعنی یو ایس ایمبیسی پر خاص طور پر جو ڈونلڈ بلوم ہیں، جو ایمبیسیڈر تھے پاکستان میں امریکہ کے، ان پر تنقید کی جا رہی تھی۔ پھر رچرڈ گرینل نے تو اپنے ہر ٹویٹ کے اندر ڈونلڈ بلوم کی کارکردگی، ڈونلڈ بلوم کا اس پورے رجیم چینج آپریشن کے اندر ملوث ہونا، اس پر کڑے سوالات اٹھائے تھے، اور رچرڈ گرینل نے اپنے ٹویٹس میں کہا تھا کہ یو ایس ایمبیسی کو پاکستان میں ایکٹیولی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانی چاہیے اور عمران خان سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی قسم کا مطالبہ ان 60 کانگریس مین نے بھی جو بائیڈن انتظامیہ سے کیا تھا، جنہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں امریکہ کی ایمبیسی خاموش ہے۔ عموماً ناظرین اکرام، ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ایمبیسی ہوتی ہے وہی ملک کے حالات کے حوالے سے آگاہ کرتی ہے، اور یو ایس ایمبیسی وائٹ ہاؤس کو آگاہ کرتی ہے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، کسی سیاسی جماعت کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی، فریڈم آف ایکسپریشن کتنا ہے، کتنی آزادی اظہار رائے پر پابندیاں ہیں، یہ تمام تر رپورٹس اور تفصیلات ایمبیسی ہی وائٹ ہاؤس کو بتاتی ہے۔ اب جب سے رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، 9 اپریل 2022 کی رات جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو اس کے فوری بعد یو ایس ایمبیسی میں ڈونلڈ بلوم مقرر ہوئے۔ انٹرسٹنگلی خان کے دور میں کوئی مستقل ایمبیسیڈر نہیں تھا، ایمبیسیڈر کی پوسٹ بالکل خالی تھی، 2018 سے پہلے بھی مستقل ایمبیسیڈر تھا۔ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد امریکہ نے پاکستان میں اپنا کوئی ایمبیسیڈر نہیں لگایا۔ جو ہی رجیم چینج آپریشن ہوا، ٹھیک چند دن بعد ڈونلڈ بلوم اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر بن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد تمام تر معاملات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تمام تر معاملات کو اسی طریقے سے چلایا جاتا ہے جس طریقے سے بائیڈن انتظامیہ ان کو ہدایات دیتی ہے۔
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, حکومت کے ساتھ مل کر, یعنی ریاست پاکستان کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آنے والے رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو مینج کرنے کے لیے یو ایس ایمبیسی بھرپور کردار ادا کرتی ہے, اور ڈونلڈ بلوم اس میں سب سے زیادہ متحرک نظر آتے ہیں. اس ٹائم ڈونلڈ بلوم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کبھی مریم نواز کے گھر جاتے ہیں, کبھی نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں, کبھی آصف زرداری سے ملاقات کر رہے ہیں. یعنی اس ٹائم کی پی ڈی ایم کی حکومت سے ڈونلڈ بلوم ملاقاتیں کرتے تھے, تو یہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو گھر بھیجے گی. پھر 3 دن پہلے تلسی گریبٹ جو نامزد چیف ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن بہت بڑی غلطی تھی, امریکہ کو دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن بند کرنا پڑے گے, اور جن جن ممالک میں رجیم چینج آپریشن ہوئے ان کو ریورس بھی کرنا پڑے گا. اب تلسی گریبٹ ہو یا ریچرڈ گرنیل ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے دیگر لوگ ہوں, وہ تمام لوگ پاکستان میں بیٹھ کر جو ان کے بیانات کو ہلکا لے رہے تھے, ان کو اس خبر سے اندازہ ہو جائے گا کہ گل کتنی ود گئی ہے. اب ڈونلڈ بلوم کو امریکہ واپس بلا لیا گیا, انہوں نے اپنے فیئر ویل ڈنر شروع کر دیے ہیں. اس ہفتے ڈونلڈ بلوم کو یہ آگاہ کیا گیا کہ اب ان کی سروسز نہیں چاہیے. تو ڈونلڈ بلوم وہ کردار جس نے سب سے زیادہ متنازع کام کیا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر, عموماً ایسا ہوتا نہیں. جو یو ایس ایمبیسیڈر ہوتا ہے پاکستان کے اندر, وہ ایک طاقتور شخص ہوتا ہے, اس کے کہنے پر بہت کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے امریکہ کو پاکستان میں ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بریف کرنا ہوتا ہے. اب امریکہ کا صدر خود تو نہیں چاہ کے دیکھ رہا ہوتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کی رپورٹ لے رہا ہو. ایمبیسیڈر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کو تمام تر تفصیلات بتاتا ہے کہ چل کیا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ڈونلڈ بلوم چونکہ جو بائیڈن کے قریبی آدمی ہیں, اور جو بائیڈن نے ان کو وہاں پر تعینات کیا تھا, تو وہ تمام تر حقائق, وہ تمام تر تفصیلات جو کچھ پچھلے 2 سال میں پاکستان کے اندر ہوا, جس طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو بے وقت کیا گیا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں, اینڈ سو مچ سو آن, بہت کچھ ہوا پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان کے اندر. لیکن امریکہ کی ایمبیسی نے اس پر آنکھیں بند رکھی, اور ریچرڈ گرنیل نے آتے ساتھ ہی ڈونلڈ بلوم کے متنازع کردار پر سوالات اٹھائے تھے, اور یہ بار بار کہا تھا کہ یو ایس کی ایمبیسی اسلام آباد میں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس سے پہلے 60 کانگریس مین نے باقاعدہ جو بائیڈن کو لکھا کہ ہم بار بار یو ایس ایمبیسیڈر کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں جائیں, عمران خان سے ملاقات کریں, اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں عمران خان کی صحت کو لے کر, ان کے چھوٹے سے سیل کو لے کر, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر, ان تمام باتوں پر یو ایس ایمبیسیڈر خود جا کر عمران خان سے ملاقات کریں. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, یو ایس ایمبیسیڈر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں کسی بھی قیدی سے ملاقات کر سکتا ہے. یو ایس ایمبیسیڈر کسی وائسرائے سے کم نہیں ہوتا. تو یو ایس ایمبیسیڈر کانگریس مین کے خط کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا, یو ایس ایمبیسیڈر ریچرڈ گرینل کے ٹویٹس کو ہلکا لے رہا تھا. تو آج یہ خبر کنفرم ہو گئی, بلکہ اب سے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی. آج صبح دی نیوز اور دی نیشن یعنی پاکستان کے 2 انگریزی اخبارات نے اس خبر کو شائع بھی کیا ہے کہ ڈونلڈ بلوم نے اس پورے ہفتے میں اپنی الوداعی ملاقاتیں کی ہیں. ان کو ہفتے کے آغاز میں ہی امریکہ کی نئی انتظامیہ کی جانب سے میسج آ گیا ہے, پیغام آ گیا ہے کہ آپ کو اگلے مہینے کے آغاز میں آپ کی سروسز پاکستان سے منتقل کر دی جائیں گی, شفٹ کر دی جائیں گی. فوری طور پر آپ وائٹ ہاؤس میں رپورٹ کریں. 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ عہدے کا چارج سنبھالے گی, اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ آپ کو کسی اور ملک بھیجنا ہے یا آپ کو امریکہ میں ہی کوئی نئی اسائنمنٹ دینی ہے. اب ظاہر ہے امریکہ کا سفیر پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کا ہی آئے گا. وہ شخص ہوگا جو لابنگ کرے گا, وہ شخص ہوگا جو اب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سنے میں ہوگا, یہ وہ بندہ ہوگا جو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز بلند کرے گا, یہ وہ بندہ ہوگا جو ریچرڈ گرینل یا تلسی گریبٹ جیسے یا ان جیسے لوگوں کی جانب سے نامینیٹڈ ہوگا. پہلے والا ڈونلڈ بلوم جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا, اور وہ وہی سوچ لے کر اسی اسائنمنٹ کو لے کر پاکستان آیا تھا کہ رجیم چینج آپریشن ہو چکا تھا. اس کے 15 دن بعد ڈونلڈ بلوم کو پاکستان میں تعینات کیا گیا اور یہ اسائنمنٹ دے کر بھیجی گئی
کہ آپ نے اس رجیم چینج آپریشن کے رد عمل میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے وہ دیکھا کہ اس کو کنٹرول کیا گیا۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، جس طریقے سے عدالتوں کو، میڈیا کو، بیوروکریسی کو، پولیس کو، اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کیا جاتا رہا، کہیں نہ کہیں امریکہ کا اس میں ہاتھ رہا، کہیں نہ کہیں بائیڈن انتظامیہ کا اس میں ہاتھ رہا۔ اب چونکہ ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں، اب چونکہ صورتحال بدل چکی ہے، بائیڈن انتظامیہ جا رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے، عمران خان کے فیور والی حکومت امریکہ میں آ رہی ہے، تو ڈونلڈ بلوم کی چھٹی ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ بلوم وہ پہلا شکار ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ کا، جس کے گھر جانے سے کم از کم یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پریشر کو جو لوگ ہلکا لے رہے تھے وہ وہی لوگ ہیں جو 8 فروری سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے، وہ الیکشن نہیں ہار سکتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ خان کال دیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ 9 مئی کو سزائیں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کسی صورت پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑے گی۔ میں آپ کو بار بار کہتا رہا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اب رچرڈ گرینل کی ٹویٹس نے اثر دکھا دیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، اس آپریشن میں سہولت کاری کی، ان کو جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ نے گھر بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔